السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، الحمدللہ ہم اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی توفیق سے یہ مسئلہ 2 ہفتے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب ہم اللہ عز و جل کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنا حقیقی معبود مان لیا، تو اب اس توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا حاکم بھی اللہ تعالیٰ ہی ہونا چاہیے، یعنی ہمیں اللہ ہے ہی، مطلب یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں اپنا ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں۔ ہر کوئی بھی گھر کا مسئلہ ہو، باہر کا ہو، وراثت کا ہو، نکاح طلاق خلا کا ہو، یا ولادت کا ہو، موت کا ہو، کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی فیصلہ ہو تو ہمیں اللہ عز و جل کے حوالے اسے کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل جو فیصلہ کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیں، اسی میں ہمارے لیے کفایت ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور اس پر ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ یہ ہماری توحید کا تقاضا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ عز و جل کے فیصلے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا تو اسی اعتبار سے اس کی توحید میں کمی ہے، اور یہ ایک مومن کی علامت نہیں بلکہ ان منافقوں کی علامت ہے جو دراصل اندر سے کافر ہوتے تھے، لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ الحمدللہ 2 ہفتے سے لگاتار انہی ساری باتوں پر ہم نے قرآن کریم کی کئی آیتیں دیکھیں۔ تب آج کے درس میں ہمارے سامنے 2 روایتیں ہیں۔ پہلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہے، جس میں انشاءاللہ، اور وہ چھوٹی سی حدیث آپ کو اس درس میں یاد بھی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ہم اسے مضبوط ایمان والا، کامل ایمان والا مومن نہیں کہہ سکتے۔ کون آدمی کب تک مومن نہیں ہو سکتا؟ حتی یکون ہواہ، ہوا کہتے ہیں خواہش، ہوا خواہش کہتے ہیں، اور خواہش کو ہوا کہنے کی وجہ یہ عربی میں کہ یہ انسان کو گرا دیتی ہے۔ ہوا یہ بھی یعنی گر جانا، گرا دینا، تو اسی سے ہوا ہے، کیونکہ انسان جب خواہش، جو اس کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، جب ان کے پیچھے لگ جاتا ہے تو بہت سی دفعہ اپنی نظروں سے گر جاتا ہے، اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، گناہ کے کام کر بیٹھتا ہے، اس لیے خواہش کو ہوا کہتے ہیں۔ تو تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اب مومن نہیں ہو سکتا یعنی کہ کافر رہے گا؟ نہیں، مطلب اس کو ہم کامل ایمان والا مومن نہیں کہہ سکتے کہ ہاں واقعی اس کا ایمان بہت مضبوط ہے، بہت پکا ہے، بہت اونچا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ یہاں تک کہ اس کی خواہشات طبعاً تابع ہو جائیں، اس کی خواہشات تابع ہو جائیں۔ کس کے تابع ہو جائیں؟ لما جئت بہ، شریعت۔ کس کے تابع ہو جائیں؟ شریعت، کہ میں جو کچھ لے کر آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے؟ قرآن و سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے ہمارے پاس؟ قرآن اور سنت، وہی جو ہماری شریعت، ہمارے قوانین کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہوا کہ جب تک ہم اپنی خواہشات قرآن و سنت کے تابع نہیں کر دیتے، تب تک ہم
پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ تو لازم ہوا کہ ہماری جو بھی خواہشات ہوں وہ قرآن اور سنت کے تابع ہونا چاہیے۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ بہت سی دفعہ ہم کو کوئی کام اچھا لگتا ہے، کوئی چیز اچھی لگتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں یا اس چیز کو حاصل کریں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعی کیا قرآن کریم بھی اس کو ہمارے لیے مناسب سمجھتا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس کے مطابق ہے۔ ہم کو اچھی لگ رہی ٹھیک ہے، لیکن ہماری وہ خواہش قرآن اور سنت کے تابع ہے، یعنی ہاں قرآن نے اس کے جواز کا سرٹیفکیٹ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جائز ہے، تو بے شک ہم وہ کام کریں۔ لیکن اگر محسوس ہوا کہ نہیں، ہم خواہش تو ہماری کچھ ہے، دل تو چاہ رہا ہے کسی کام کے کرنے کو، لیکن قرآن کریم اس کے برخلاف فیصلہ کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ اس کے برخلاف ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنی خواہش کو قرآن و سنت کی وجہ سے چھوڑ دیں گے، اپنی خواہش پر عمل نہیں کریں گے۔ اگر کوئی بندہ اپنی خواہشات کو قرآن و سنت کی خاطر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے ایمان کی نشانی ہے، اور کوئی بندہ اپنی خواہشات کی خاطر قرآن و سنت کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر لا یؤمن احدکم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پکے ایمان والا نہیں ہے، اس کے اندر ابھی تک منافقوں والی برائی پائی جا رہی ہے، حتیٰ کہ وہ اس کو چھوڑ دیں۔ یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، اور ابھی اس کے پہلے ہم نے پچھلے درس میں جو آیت پڑھی تھی وہ تھی افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کے فتوے، جاہلیت کے احکام چاہ رہے ہیں، یعنی زمانہ جاہلیت کا قانون چاہ رہے ہیں کیا؟ اور جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قوانین دو ہی طرح کے ہیں، یا تو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم کو بتائے یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں، یا تو وہ ہیں، اور یا تو پھر کون سے ہیں؟ جاہلیت کے قوانین ہیں۔ اور جاہلیت کے قوانین کا معنی سیدھا سیدھا کیا ہوتا ہے؟ کفر اور کافروں کے قوانین۔ تو اللہ عز و جل کے قوانین کے مقابلے میں اگر کوئی قانون ہے اور آپ اگر اس کو اچھا سمجھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ جاہلیت کے قوانین کے مطابق فیصلے کرنا چاہتے ہیں؟ تو سنو، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ایمان یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ عز و جل سے زیادہ اچھا فیصلہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اب اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس حدیث میں واضح فرما رہے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں آپ کامل ایمان والے مومن قرار پائیں تو ضروری ہے کہ آپ اپنی تمام خواہشات کو قرآن و سنت کے تابع کر دیں۔ لما جئت بہ، اس کا آسان سا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ آپ اپنی تمام خواہشات کو قرآن اور سنت کے تابع کر دیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن اس کو جائز کہہ رہا ہے، الحمدللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جائز کہہ رہے ہیں، الحمدللہ۔ ہمیں ایک چیز اچھی لگ رہی ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اچھا کہا ہے؟ نہیں، چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا کہا ہے؟ نہیں، ہم نے چھوڑ دیا۔ تو ہر معاملے میں ہم کوئی کام ہم کو اچھا لگے، ہمارے گھر والوں اور رشتہ داروں کو اچھا لگے، ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے یہاں اچھا ہو، ضروری نہیں کہ قرآن اور سنت کو انہیں اس کو اچھا قرار دیا ہو۔ تو اب ہمارے ایمان کی یہیں پر جانچ ہوتی ہے، ہمارے ایمان کی یہیں پر پرکھ ہوتی ہے کہ آپ قرآن اور سنت کو چھوڑتے ہیں اپنی خواہش کی وجہ سے، یا اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں قرآن اور سنت کی وجہ سے۔ یہاں پر ہمارے ایمان کی پرکھ ہوتی ہے، اور وہ لوگ مومن قرار پائیں گے جو قرآن اور سنت کی خاطر اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں۔ لیکن وہ لوگ جو خواہشات کے لیے قرآن و سنت کو چھوڑ دیں تو پھر ایسی صورت میں وہ اس جانچ میں ناکام ہوئے، اور جب جانچ میں ناکام ہوئے تو ایسا آدمی اپنے آپ کو لاکھ مومن کہتا رہے، لیکن ابھی تک اس کے اندر نفاق اور منافقوں کی برائیاں ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، وہ روایت عام طور سے تفسیر کی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ عام طور سے وہ روایت بہت مشہور ہے، تفسیر کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، اور وہ ہے امام شعبی۔ امام شعبی عامر بن شراحیل الشعبی رحمہ اللہ، یہ کوفے کے علماء میں سے تھے، تابعین میں سے ہیں۔ تابعین یعنی وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھا ہو اور ان سے فائدہ اٹھایا ہو، ان کو تابعین کہتے ہیں۔ امام عامر بن شراحیل الشعبی رحمہ اللہ کوفے کے بڑے علماء اور تابعین میں سے ہیں، ماشاءاللہ بڑے محدثین اور فقہاء میں سے ہیں، اور ان کی روایت کی ہوئی حدیثیں آپ کو انشاءاللہ حدیث کی اکثر کتابوں میں ملیں گی۔ 103 ہجری میں کوفے میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ روایت جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، اسے انہوں نے ہی روایت کیا ہے، امام شعبی۔ ہم نے بتایا ان کا نام عامر بن شراحیل الشعبی ہے اور 103 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور یہ تابعی ہیں۔ کون ہے یہ؟ تابعی ہیں، اور تابعی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس سے علم حاصل کیا ہوگا؟ صحابہ کرام سے۔ تابعی کا معنی ہوتا ہے کہ انہوں نے عام طور سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہی علم حاصل کیا ہوگا، یا پھر اپنے جیسے تابعین سے علم حاصل کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں دیکھا، تبھی وہ دوسرے درجے میں آئے۔ اونچا درجہ صحابہ کرام کا ہے، اور صحابہ کرام کے بعد دوسرا درجہ تابعین کا ہے۔ عامر بن شراحیل الشعبی رحمہ اللہ۔ اور یہاں پر حدیث کا ایک اصول یاد رکھیے، اصول حدیث۔ تو حدیث کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم حدیث کوئی ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کو بیان کرنے والے جو راوی ہوتے ہیں، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے بیان کیا، تو یہ جو سند کو سند کہا جاتا ہے۔ یہ بیان کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ سند۔ تو جتنی یہ سند، اس کی انتہا ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کہاں ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ راوی جو بیان کر رہا ہے اس کے اوپر کا راوی موجود ہونا چاہیے، اس کے اوپر کا راوی ہونا چاہیے کہ بھائی آپ نے کس سے سنے؟ جیسے کہ آپ تابعی ہیں اور آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، تو ہم کہیں گے بھائی یہ تو لٹک گئے بیچ میں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو بتانا پڑے گا نا آپ کو کس نے بتایا۔ تو ایسی روایت جس میں تابعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا نہیں نا، تو ہم کہیں گے بھائی بتائیے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اگر انہوں نے بتا دیا کہ مثلا مجھے عبداللہ بن عباس نے بتایا، مجھے عبداللہ بن عمر نے بتایا، تو معاملہ صاف ہے، پھر ختم ہوگی بات۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں ہوتی تو تابعی کی ایسی روایت ہم کہتے ہیں مرسل۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایسی روایت ہم کیا کہتے ہیں؟ مرسل۔ وہ روایت مرسل ہوگی، اور وہ روایت مرسل ہے تو ہم اسے صحیح نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے۔ اب جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، یہ حدیث بہت سی تفسیر کی کتابوں میں انشاءاللہ آپ کو ملے گی، لیکن حدیث بنیادی طور سے کیسی ہے؟ مرسل ہے۔ کیوں مرسل ہے؟ کیونکہ اس کو روایت کس نے کیا ہے؟ امام شعبی نے۔ اور امام شعبی کون ہے؟ تابعی ہیں، اور تابعی ہیں مطلب انہوں نے صحابہ کرام کا دور پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا ہے کیا؟ نہیں، اس زمانے میں یا تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور یا تو پیدا بھی ہوئے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شرف نہیں ملا ان کو۔ تو اب یہ تابعی ہیں، 103 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور روایت جو بیان کر رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ تو ایسی روایت کو کیا کہیں گے؟ مرسل کہیں گے، مرسل کہیں گے۔ اور مرسل بنیادی طور سے ضعیف ہوتی ہے۔ مرسل کیسے ہوتی ہے؟ قاعدہ ہے کہ مرسل روایت ضعیف ہوگی حتیٰ کہ پتہ چل جائے وہاں صحابی ہیں یا کسی دوسری سند سے وہ روایت اور آ جائے تو الحمدللہ وہ صحیح ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور سے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ اب یہ جو واقعہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، امام شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دو لوگوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو لوگوں میں کسی مسئلے میں جھگڑا ہو گیا، کسی زمین کو لے کر، کسی کنویں کو لے کر، کسی مسئلے میں ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک مسلمان تھا، منافق، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اور دوسرا یہودی تھا۔ یہودی نے کہا کہ اس مسئلے کا فیصلہ ہم تمہارے صاحب سے کرواتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے صاحب سے ہم فیصلہ کرواتے ہیں، اس لیے کہ یہودی جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رشوت نہیں لیتے ہیں، جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، اس کو معلوم تھا یہ چیز میری ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے تو میرے ہی حق میں فیصلہ ہوگا، اس کو یقین تھا۔ لیکن منافق یہ سمجھتا تھا کہ نہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم گئے تو فیصلہ میرے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور یہودی نہیں دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے حق کس کا ہے، حق اس کو دیا جائے گا۔ بھائی آپ کچھ بھی ہوتے رہیں، وہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے، لیکن ہم آپ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے غیر کا حق آپ کو تو نہیں دے دیں گے۔ جیسے کہ جمہوریت میں ہوتا ہے نا، یہی سب چلتا رہتا ہے، یہاں عقیدت بنا کر فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایسا تو مسئلہ تھا نہیں، یہودی کو معلوم تھا کہ حق میرا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ہی دیں گے، آپ رشوت نہیں لیتے نہ غلط فیصلے کرتے ہیں۔ اور منافق کو بھی معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رشوت لیتے ہیں نہ غلط فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ میرا فیصلہ میرے خلاف ہونے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں ہم ایسا کرتے تمہارے لوگوں کے پاس چلتے ہیں۔ دیکھو اس کو چالاکی مکاری کہتے ہیں۔ اس نے کہا ہمارے صاحب کے پاس چلنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تمہارے لوگوں کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا یہودی رشوت لیں گے اور رشوت میں دے دوں گا، وہاں میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو وہ دونوں راضی ہو گئے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، اور قبیلہ بنو جو ہے نا کہ ایک کا جو بھی ان کا تھا ان کا سردار، اس کے پاس جا کر فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا، تو اس واقعے کے تحت وہ آیت نازل ہوئی جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کیا جو دعوت و ایمان کا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر اور جو کتاب آپ پر نازل کی گئی، جو کتاب آپ سے پہلے نازل کی گئی، ان ساری کتابوں پر باتوں پر ہم ایمان لائے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی فیصلہ کروانا ہوتا ہے تو ادھر آنے کی بجائے دوسروں کی طرف جاتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ جو طاغوت کی طرف اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر کافروں اور غیر اللہ کے فیصلوں کی طرف جاتے ہیں، دراصل وہ منافقین ہیں۔ الحمدللہ تفصیل سے ہم یہ بات پڑھ چکے۔ تو اس واقعے کے پیش نظر وہ آیت نازل ہوئی۔ یہ ہے ایک روایت کے الفاظ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اسی روایت کے دوسرے الفاظ بھی ملتے ہیں، اور دوسرے الفاظ سے روایت ایسی ہے کہ ایسے ہی ایک یہودی اور منافق کے درمیان جھگڑا ہو گیا، کوئی بھی مسئلہ تھا ان کا۔ تو یہودی نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، منافق نے کہا نہیں ان کے پاس چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے لوگوں کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں میں پھر بحث ہوئی، کیونکہ یہودی جانتا تھا ہمارے لوگ رشوت لیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رشوت نہیں لیتے، اور یہ چیز میری ہے، مجھ کو ہی ملنے والی ہے۔ اگر ہم یہودی کے پاس گئیں گے تو ان کو اس سے غرض نہیں ہوگی، یہودی ہے کہ مسلمان، ان کو کائے سے غرض ہوگی؟ ان کو پیسے سے غرض ہوگی، تو وہ فیصلہ میرے خلاف کر دیں گے کیونکہ یہ پیسے دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ تو دونوں میں بحث ہوئی، تو پھر آخر اس یہودی نے کہا کہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ چلو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ تو وہ منافق اڑ گیا، نہیں ان کے پاس نہیں جائیں گے، اتنی دور تک بات کیوں لے جائیں۔ پھر بات ہوتے ہوتے عمر رضی اللہ عنہ تک آئی۔ منافق یہ سمجھا کہ عمر رضی اللہ عنہ یہ مسلمانوں کے تعلق سے بہت نرم ہیں اور ان یہودیوں کے خلاف وہ بہت زیادہ سخت ہیں، بس اس کا میں فائدہ اٹھا لوں گا اور عمر رضی اللہ عنہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ تو منافق نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا۔ دونوں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ جب پاس آئے دونوں نے اپنا مقدمہ رکھا جو بھی مسئلہ تھا، تو اس یہودی نے کہا کہ حضرت میری ایک بات یہ سن لیجئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ ہم آپ کے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں۔ عمر نے کہا میرے پاس کیوں آئے؟ وہیں جانا چاہیے تھا، صحیح بات ہے۔ کہا نہیں میں تو جانا چاہتا تھا، لیکن یہ آدمی اڑ گیا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نہیں جائیں گے، ہم تمہارے لوگوں کے پاس چلیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو انہیں بہت غصہ آیا، وہ اندر گئے، تلوار لائی اور اس کا سر اڑا دیا۔ یہاں تک یہ روایت ہے، الفاظ اور بھی تھوڑے عدل بدل کر بھی آپ نے سنے ہوں گے۔ تو یہ جتنی بھی روایات تو الگ الگ الفاظ سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ روایت کیسی ہے؟ مرسل ہے۔ کیوں مرسل ہے؟ اس لیے کہ اس کو روایت کرنے والے تابعی ہیں، امام شعبی تابعی ہیں، اور تابعی جب تک یہ نہیں بتاتے کہ مجھے
کس صحابی نے بتایا ہے، کس نے بتایا، تب تک وہ روایت ضعیف قرار پاتی ہے۔ اب ہے تو بنیادی طور سے یہ روایت ضعیف ہی، لیکن اتنے زیادہ مفسرین نے اس کو الگ الگ اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ امام بغوی نے ذکر کیا، امام سیوطی نے ذکر کیا، ایسے بہت سے مفسرین رحمہم اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، تو ان کے بعد والوں نے بھی اس روایت کو ایسے ہی ذکر کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روایت ضعیف، یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے کہ کسی بھی حدیث کی معتبر کتابوں میں روایت کسی سند سے موجود نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگوں نے کہا انہوں نے یہی کہا کہ امام شعبی نے ہم کو بتایا، اور امام شعبی اس زمانے میں موجود نہیں تھے۔ امام شعبی کی ولادت بہت بعد میں عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخر میں ہوئی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ روایت تو مرسل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن جو اصل ہمارا مقصود ہے، جو اصل ہمارا موضوع ہے، وہ موضوع سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ بات اپنی جگہ ثابت ہو چکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، ہماری خواہشات، ہمارے جذبات، ہمارے سارے فیصلے اسی شریعت کے مطابق حل ہونے چاہیے۔ اگر کبھی ایسا نہیں ہوتا تو آدمی پکا مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ چھوڑ کر غیر اللہ کے فیصلے چاہتے ہیں، اللہ کا فیصلہ چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اللہ عز و جل نے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کہ یہ لوگ کافروں کے فیصلوں کے اور احکام کے اعتبار سے فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ یہاں تک الحمدللہ ہمارا درس مکمل ہوا۔ درس بہت مختصر ہے، میں چاہوں گا کہ اب اگر ان 3 دروس میں آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، وباللہ التوفیق۔ لکھیے نا اپنے 3 دروس، سمجھے نا، تو اگر کوئی سوال ابھی بھی باقی ہو، دل میں کھٹکنے والی کوئی بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اسلامی قوانین کے مقابلے میں بہت سے قوانین آئے دنیا میں موجود، بہت سے ہیں، جیسے کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، سیکولرزم ہے، مارکسزم ہے۔ جتنے بھی قوانین آئے ان کو آپ پائیں گے کہ ان کے اندر بہت بڑی بڑی کمیاں۔ انہوں نے کیا کیا، جیسے کہ ایک قانون، آپ کمیونزم کا قانون آپ جانتے ہوں گے۔ کمیونزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی املاک ہیں وہ سب برابر کے اس میں لوگ شریک ہیں۔ ایسی جو مارکسزم ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا زیادہ مالدار ہے اس کا ہماری ملک میں اس کی جو طاقتیں ہیں، ذخیرے ہیں، اتنا ہی زیادہ اس کا حق ہے۔ اور ایسے ہی سوشلزم وغیرہ بھی ہے جو ہمارا سیکولرزم چلتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی قوانین ہیں اسلام کے مقابلے میں پیش کیے گئے، آپ پائیں گے کہ اولا تو ان میں کوئی عدل نہیں ہے، عدل اسلام کے یہاں ہے۔ بقیہ جتنے بھی قوانین ہیں وہ مساوات کی بات کرتے ہیں، اور دونوں میں بڑا فرق ہے، مساوات اور عدل میں بڑا فرق ہے۔ مساوات اور عدل میں بہت بڑا فرق ہے۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف، اور انصاف کا معنی ہوتا ہے جو جس کے لائق ہے اس کو وہ دیا جائے۔ جیسے مثلا یہاں آپ لوگ سب موجود ہیں، آپ میں سے کوئی بزرگ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی نوجوان ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے، ایسے ہر طرح کے لوگ ہیں نا۔ مساوات کا مطلب یہ ہوگا کہ جب مثلا کھانا ہو تو ہر آدمی کو 5 روٹیاں 3 روٹیاں ہر ایک کو دی جائیں گی۔ جس کی بھوک 10 روٹی کی ہو اس کو بھی 5، اور جس کی بھوک آدھی روٹی کی ہو اس کو بھی 5، یہ مساوات ہے۔ اور اسلام کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ عدل کی۔ اور عدل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائی میری بھوک مان لیتے ہیں 5 روٹی کی ہے تو مجھ کو 5، آپ کی بھوک 10 روٹی کی آپ کو 10، اس کی بھوک 2 روٹی کی اس کو 2، یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے۔ ایسے اسلام میں ہمیشہ عدل دیکھا۔ جیسے ایک آدمی نے کوئی جرم کیا، اس جرم کی برائی کتنی دور تک پہنچی؟ ایک آدمی نے کوئی جرم کیا، 2 لوگ کسی جرم کو لے کر 2 لوگ ہمارے سامنے آئے، تو اب اس پر جو ہمارا حاکم شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ کئی چیزیں دیکھتا ہے۔ ایک تو اس نے جرم کیا، اس جرم کی سزا کیا ہوتی ہے، دوسری بات یہ کہ اس نے جرم کن حالات میں کیا، اور تیسری بات یہ کہ کتنی سزا برداشت کر سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عدل۔ اور مساوات کا مطلب یہ سب کچھ نہیں دیکھا جائے گا، قانون یہ کہتا ہے بس ختم کرو اس کو، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اسلام نے کبھی بھی مساوات کی بات نہیں کی، اسلام نے ہمیشہ عدل کی بات کی۔ ان اللہ یأمر
بالعدل والاحسان. اللہ عز و جل نے ہم کو ہمیشہ ہی عدل کا حکم دیا. اسی لیے آپ پائیں گے کہ اسلامی نظام جہاں بھی ہے وہاں پر عدل ہے. وہاں پر آپ کو اتنے کا ہی پابند بنایا جاتا ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ کی پابندی آپ کے اوپر نہیں ڈالی جاتی کہ بھائی آپ کی اتنی کیپیبلٹی ہے, آپ اتنا کر سکتے ہیں, یہ عدل کا تقاضا ہے کہ آپ اتنا کیجیے. آپ نے جو کیا, عدل کا تقاضا ہے کہ آپ کو اتنا ملنا چاہیے. مساوات کی بات نہیں ہے, اسلام میں ہمیشہ عدل کی بات ہے. دوسرے جتنے بھی اسلام کے مقابلے میں قوانین لائے گئے ان کے یہاں پر عدل کا نام ہے, عدل کا نام, لیکن عدل ہے نہیں ان کے پاس. ان کے پاس مساوات کی بات ہوتی ہے ایک. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس مساوات کی بات بھی کرتے ہیں تو اس کو صحیح طور سے نافذ نہیں کر پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ جہاں پر عدل ہوگا وہاں پر انصاف ہوگا, جہاں پر عدل نہیں ہوگا وہاں پر ظلم ہوگا. یہ طے شدہ قانون. جہاں پر عدل ہے وہاں امن و امان اور انصاف, اور جہاں پر عدل نہیں ہے وہاں پر ظلم ہے. اب جیسے دیکھیے آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ کوئی مسئلہ ہے, اللہ نہ کرے اللہ عافیت میں رکھے, کوئی مسئلہ ہے جو چلا جاتا ہے پولیس کے پاس, تو بہت سے وہ کیسز آگے کورٹ میں جاتے ہی نہیں. کئی مہینے سال گزر جاتے ہیں کورٹ میں, وہ کورٹ میں کیس اسٹینڈ ہی نہیں ہو پاتا. کیوں ایسا؟ کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ کورٹ میں جانے کے باوجود سال 2 سال 10 سال تک وہ آگے چلتے چلے جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جہاں بات آتی ہے عدل کی وہاں پر یہ چیزیں نہیں بڑھتی, لیکن جہاں بات آتی ہے رشوت, ناانصافی, ظلم, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو حقدار ہے وہ ہمیشہ کے لیے پریشان رہتا ہے, اور جن کا حق نہیں ہے وہ ہمیشہ عیش کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جو حقدار ہے بیچارہ عام طور سے مظلوم ہوتا ہے, اور جو عیش کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس سب فری کا ہوتا ہے, حرام کا, اور اس طرح سے لوگ مینج ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اسلام نے اس طرح سے مینج ہونے کی کوئی شکل باقی نہیں رکھی. اسی لیے آپ اسلامی پوری تاریخ دیکھ لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کا دور تو ماشاءاللہ بہت, اس کو کیا مثال دیں. اس سے بعد والے بھی جب آپ دور دیکھیں گے مسلمانوں کے, بنو امیہ پورا دور دیکھ لیجیے آپ, ان کے بعد بنو عباس پورا دور دیکھ لیجیے آپ. جج وہی ہوتا تھا جو بہت بڑا عالم ہوتا تھا, بہت بڑا فقیہ ہوتا تھا, اور لوگوں کے یہاں جس کی عزت اس کے علم کی وجہ سے ہوتی تھی, وہ آدمی جج ہوتا تھا, اور وہی آدمی چیف جسٹس بنتا تھا. جتنے بھی کورٹ کے معاملات تھے تو ضروری تھا کہ وہ آدمی شرعی عالم, یا آج کی طرح لا اور یہ سب نہیں چلتا تھا. یہ ضروری ہوتا تھا کہ وہ آدمی قرآن و سنت کا عالم ہو, قرآن و سنت میں جو بھی قوانین, نظام, سسٹم دیا گیا اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے والا ہو. اور پھر یہ ہے کہ لوگ اس کے علم کی وجہ سے, اس کی فقہ کی وجہ سے اس کی عزت کرنے والے ہوں. تو ایسے لوگوں کو بطور جج مقرر کیا جاتا تھا. اب آج تو یہ ایک ڈگری ہے اور آپ ڈگری لے کے کچھ بھی کر لیں, ڈگری نہیں ہے تو پیسے دے کے کچھ بھی کر لیں, ایسا نہیں تھا. اس لیے جب تک اسلامی مملکتیں, اسلامی حکومتیں رہیں, اور عدل عدالت کا, کورٹ کا سسٹم بہت زیادہ مضبوط رہا, الحمدللہ آپ پائیں گے کبھی بھی عوام کے درمیان بے چینی ہوئی ہو اور لوگوں نے بغاوتیں کی ہوں, ایسا آپ انشاءاللہ کبھی نہیں پائیں گے, کبھی نہیں پائیں گے. لیکن جب یہ سسٹم ختم ہوا اور کورٹ کی عدالت کے معاملات ان لوگوں کے ہاتھوں میں گئے کہ جن کے پاس علم نہیں تھا, ڈگریاں تھیں, اور علم قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے, ڈگریاں تو آپ کی دینی فرضی ڈگریاں ہوتی ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, ان لوگوں کے پاس تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب قوانین, اللہ عز و جل کے قانون سے انسان نکلا تو پھر اب قوانین بدلتے چلے گئے. یعنی آج اگر آپ کورٹ میں اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ لے کر جائیں اور حوالہ دیں کہ 1950 میں یہی قانون پاس ہوا تھا, تو ضروری نہیں کہ آج وہی قانون آپ کو ملے گا, ضروری نہیں ہے. بہت سے قوانین اتنے زیادہ بدل چکے ہیں کہ وہ اب خود جج کو یاد نہیں ہوگا کہ ہاں کبھی یہ قانون بھی تھا. لیکن ہمارے دین کا جو قانون, جو تورات, قرآن تو ماشاءاللہ قرآن تو ہے ہی, تورات میں جو تھا وہی ہمارے یہاں بھی ہے, وہ نہیں بدلا. اللہ عز و جل کا قانون نہیں بدلتا. اللہ عز و جل نے جو قانون آدم, پھر نوح, پھر ابراہیم, پھر آگے دیا, وہ قانون ایک ہی ہے, اس میں کبھی بدلاؤ نہیں آتا, کبھی تبدیلی نہیں آتی, نہ زمانے کی وجہ سے, نہ حالات کی وجہ سے, نہ علاقے کی وجہ سے, کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں آتی. اس لیے آپ آج یہاں پر کسی مسلمان سے پوچھیں کہ آپ کے قرآن میں اس مسئلے میں کیا فیصلہ ہے,
اور کسی یہودی سے کہیں کہ بھائی تو تیری تورات میں پڑھ کہ اس کے یہاں کیا تمہارے یہاں کیا فیصلہ ہے، کہے گا وہی ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں ہے۔ اسی لیے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹا نہیں کہا۔ قرآن نے بار بار کہا کہ یہ قرآن تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ یہودیوں نے کبھی نہیں کہا نہیں ایسا نہیں، وہ مانتے تھے ہاں وہی سب ہے، الگ سے کچھ بھی نہیں، تفصیل ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بنیادی طور سے جو کچھ تورات میں تھا، جو کچھ انجیل میں تھا، جو کچھ زبور میں تھا، وہی ساری باتیں ہمارے قرآن میں۔ تو یہ اللہ عز و جل کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین میں کبھی تبدیلی کسی بھی لحاظ سے نہیں، اور انسان جو قوانین بناتا ہے تو ہوتا ہے اپنی خواہشات، جو ہم نے ابھی لکھا تھا، اپنی خواہشات کے اعتبار سے قوانین بنائے جاتے ہیں کہ ہم نے ادھر کا کے قوانین لیے، اس میں سے قانون مجھ کو آپ کو اچھا لگا، ہم نے وہ قانون اپنے یہاں پر لاگو کر دیا، چلا 10-15 سال کے بعد لوگ بدلے، حالات بدلے، معاملات بدلے، دوسری جو کمیٹی آئی انہوں نے کہا نہیں ارے بیکار ہے، ادھر کا اچھا ہے، وہ انہوں نے اس کو اپلائی کر دیا۔ تو انسانی قوانین ایسے ہی ہمیشہ رد و بدل، کیونکہ تجربات سے ہوتے ہیں، خواہشات سے ہوتے ہیں، تو انسانی قوانین ہمیشہ تبدیلی کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اور جو قوانین تبدیلی کے شکار ہوں وہاں پر عدل اور انصاف نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کسی جج نے مان لیتے ہیں 1965 میں کسی مسئلے میں کوئی فتویٰ، کوئی فیصلہ دیا تھا، آپ آج 2024 میں جائیں اور کورٹ کو کہیں تو 1965 میں یہ فیصلہ ہوا تھا، ضروری نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کب کا ختم ہو چکا ہو، اس کی طرح کوئی اس کو بدل کر کوئی نیا کام نہ گیا۔ لیکن اگر آپ اسلامی اسٹیٹ میں جائیں جہاں پر بھی مسلمانوں کی حکومت ہو، جو عدالت اسلامی اعتبار سے فیصلے کرتی ہو، آپ کو کہنا ہی نہیں پڑے گا کہ آج یہ فیصلہ ہوا تھا 50 سال پہلے، نہیں، وہ تو سیدھا رکھ دے گا آپ کے سامنے کہ بھائی دیکھیے قرآن ہے، اور یہ 1400 سال سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے قرآن کریم کے قوانین اور لوگوں کے بنائے گئے قوانین کے درمیان بڑا فرق ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے جو لوگوں کے ذریعے قوانین بنائے جاتے ہیں ان کو کیا کہا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور طاغوت اللہ عز و جل کے مقابلے میں جو بھی سر اٹھتا ہے وہ طاغوت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو سر اٹھتا ہے اسے طاغوت کہا جاتا ہے، اور پھر جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو جاہلیت کے فیصلے کہے جاتے ہیں۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔